پوچھنا یہ تھا کہ جو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلایا گیا تھا، جب میدان کربلا میں اس اسلام کے جانشین کی ضرورت پڑی تو صرف میدان کربلا میں 72 جانشین نکلے، وہ بھی آل نبی اور اولاد علی اور اصحاب حسین علیہ السلام تھے۔ بتانا یہ تھا کہ یہ جو 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت پھیلی ہوئی تھی نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ خلفائے راشدہ کا دور تھا۔ اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا نا، اس ٹائم خلفائے راشدہ کا دور نہیں تھا، بلکہ یزید بن معاویہ کا دور تھا، اور اس ٹائم وقت بالکل بدل چکا تھا، اور اس ٹائم طاقت پر جارحانہ سیاسی حکومت نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ سے کربلا جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ کوفیوں نے ہزاروں خط لکھے تھے انہیں کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام حسین مکہ اور مدینہ سے نکلے نا، اس ٹائم یزیدی حکومت نے مدینہ اور مکہ پر سخت پہرے لگا دیے تھے کہ یہاں سے کوئی بھی فوج ان کی مدد کے لیے نہ نکل سکے، اور جب کوئی بھی ان کو امداد نہ پہنچا سکے۔ اور یہاں تک کہ جو عام مسلمان تھے انہیں تو اصل حقیقت کا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس ٹائم کو ایسا میسج کا نظام بھی اتنا تیز نہیں تھا کہ جو ہے نا حکومت کے باقی جو علاقے ہیں وہاں پر امام کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ یہاں تک کہ سفر کربلا کے دوران کئی قبائل نے، اور یہاں تک کہ جنہوں نے بھی مدد کرنے کا کہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امام حسین کوئی دنیاوی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو دین محمدیہ کی بقا کے لیے اصولی جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شب عاشوراء کے دن چراغ بجھا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر وہی رکے جو سچے دل سے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہے، اور وہ 72 چنے ہوئے لوگ تھے جو رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا۔ اسلام میں کبھی بھی سچائی اور حق کا فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے اذن سے چھوٹی جماعت نے نا بڑی جماعت کو شکست دی ہے۔ غزوہ بدر میں بھی کفار کے مقابلے میں صرف 313 لوگ نکلے تھے، اور نعوذ باللہ جو لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے یا نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچے مسلمان نہیں تھے، بلکہ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اگر ملامت کرنی بھی ہے نا تو کوفہ کے ان لوگوں کو کرو جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور پھر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے تھے، یا عبید اللہ بن زیاد کے ظلم سے ڈر گئے تھے۔ اور اس کا ملبہ پورے عالم اسلام پر یا اسلام کی بہت بڑی سلطنت پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ملبہ پورے عالم اسلام پر یا اسلام کی بڑی سلطنت پر ڈالنا سراسر علمی خیانت اور تاریخ سے جہالت ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ حق اور سچائی کو کبھی بھی 20 یا 22 مربع میل، کروڑوں کی آبادی یا بڑی بڑی فوجوں سے کبھی بھی نہیں ناپنا چاہیے۔ حق کی پہچان کبھی بھی تعداد سے نہیں بلکہ کردار اور نظریے سے ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 72 نفوذ کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی مادی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حق کا پرچم ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ تاریخ کے ان نازک حقائق کو سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے تروڑ مروڑ کر بیان کرنا سراسر علمی خیانت ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ کو پوری حقیقت سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔